جب خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اللہ کی ہو جاؤ۔ کیا چھپانا اسے حال دل کا، اللہ اور بندے کے تعلق میں پردہ داری نہیں ہوتی۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ بے شک قرآن مسجد دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پہ ایمان لانے والا ناشکر کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول پاک کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ قرآن پاک کے ایک الفاظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسا زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کاش وہ دن جلدی آئے جب ہم سب مدینے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ قرآن نور ہے اور انسان باہر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ مشکوں بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، معنی تیری نصاب میں شامل نہیں ہوں میں۔ تم میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مجھے سکون کی تلاش تھی، میں نے قرآن مجید کو تھام لیا۔ تسلی رکھو، قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان مت ہوا کر، بے شک تیرا رب بہتر چال چلنے والا ہے۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن مجید ہے۔